حدیث شریف میں آتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک ایسے شخص کو بلائیں گے جس نے ساری عمر تکلیف و مشقت و صدمات میں گزاری، اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری زندگی کیسے گزری؟ وہ کہے گا پروردگار میری زندگی آپ کیا پوچھتے ہیں، اتنے صدمے اٹھائے، اتنے تکلیفیں سہی، اتنے پریشانیاں اٹھائے کہ ساری عمر کوئی خوشی یاد نہیں، ساری عمر صدمات ہی صدمات ہے گزری۔ تو اللہ رب العزت فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اس کو ذرا جنت کی باہر سے ہوا لگاؤ۔ اس کو فرشتے لے جائیں گے اور جنت کے باہر اس طرح ایک چکر لگا کر لے آئیں گے کہ جنت کی ہوا کا کوئی جھونکا لگ جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت اس کو بتائیں گے آپ بتا کیسی زندگی گزری؟ وہ شخص کہے گا کہ پروردگار میری زندگی تو اتنے عافیت میں گزری کہ میں نے کسی عام کی شکل نہیں دیکھی، میں تو ساری عمر مسرتوں میں، عیش و عشرت میں اور بہت خوشی میں بسر کرتا رہا ہوں، میں نے کوئی تکلیف دیکھے ہی نہیں۔ دوستو او ذرا سی جنت کی ہوا لگ گئی، اس کی لذت، اس کی راحت، اس کا سکون، اس کا اطمینان قلب میں اتنا ہوگا کہ ساری دنیا کی تکلیفوں کو بھول جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے ایسے شخص کو بلاؤ جس نے دنیا کے اندر کسی غم کی شکل نہیں دیکھی، کوئی صدمہ نہیں دیکھا، بلکہ آرام میں، عیش و عشرت میں ساری عمر گزاری، اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری زندگی کیسے گزری؟ وہ کہے گا کہ یا اللہ میری زندگی بڑے آرام کے ساتھ گزری، بڑے عیش و عشرت میں گزری۔ پھر اللہ رب العزت فرشتوں کو کہا جائے گا کہ اس کو ذرا سی ایک ہوا جہنم کی لگا لاؤ، باہر ہی سے، اندر داخل مت کرنا۔ فرشتے اس کو لے جائیں گے اور جہنم کے پاس اس طرح سے گزارا کر لے آئیں گے کہ جہنم کے لفٹ کا ذرا سا چون کا اس کو لگ جائے۔ اس کے بعد اس سے پوچھا جائے گا آپ بتاؤ تمہاری زندگی کیسی گزری؟ وہ کہے گا یا اللہ میں تو ساری عمر تکلیف میں رہا ہوں، ساری عمر صدمات میں گزاری، خوشی کا کوئی شکل نہیں دیکھی۔ وہ چند لمحات کی ہوا، اس کی جو شدت ہے، اس کی جو سختی ہے اتنی زیادہ ہے کہ اس کی وجہ سے ساری عمر کی راحت مسرتیں بھول جائے گا۔ یہ ہے جنت و جہنم کی راحت و شدت کا حال کہ اس کے مقابلے میں ہم دنیا کو بھول جائیں گے۔ صبح سے لے کر شام تک ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے دماغ پر اور دل پر جو فکر مسلط ہے اور دوڑ دھوپ ہے وہ اس دنیا کے بے حقیقت مال و متاع کے لیے ہے، آخرت کی زندگی کے درست کرنے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فکر پیدا فرمائی کہ دنیاوی زندگی خدا جانے کتنے دن ہے، کب ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کے سامنے جو ابدی زندگی ملنے والی ہے اس کی فکر کرو، اور وہ کا سکہ روپیہ پیسہ نہیں جائیں گے۔ تم لاکھوں جمع کر لو، کروڑوں جمع کر لو، ارب کر لو، کھرب کر لو، سب یہی دنیا میں چھوڑ کر جاؤں گے، کوئی تمہارے ساتھ جانے والا نہیں ہے۔ وہاں اگر کوئی چیز جانے والی ہے وہ ہمارا نیک عمل ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مردہ قبرستان کی طرف لے جایا جاتا ہے تو تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہے۔ ایک اس کے عزیز و اقارب جاتے ہیں اس کو چھوڑنے کے لیے، دوسرے اس کا مال جاتا ہے یعنی وہ کپڑے جو اس کے اوپر اور چرپائی ہے، اور تیسری چیز جو اس کے ساتھ جاتی ہے اس کا عمل ہے۔ فرمایا پہلی دو چیزیں یعنی عزیز و اقارب اور مال قبر کے کنارے جانے کے بعد واپس ہو جاتے ہیں، آگے جانے والا چیز ایک ہی ہے، وہ اس کا نیک عمل ہے یا بری عمل ہے، یعنی ہوا بری ہو یا نیک ہو اس کو قبر لے جائیں گے۔ تو میرے پیارے دوستو وہاں کا سکہ یہ روپیہ پیسہ نہیں، یہ مال و دولت نہیں، وہاں کا سکہ نیکیاں ہے، نیک اعمال ہے، اور اس نیک اعمال حصول کرنے کے لیے سب سے بڑی دولت جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی وہ یہ قرآن کریم کی دولت ہے۔ اور قرآن مقدسہ میں اللہ رب العزت نے سب جنت کے راستے دکھائی ہے۔
یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی من نفس واحدہ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو میرے عبادت کرو، میں آپ کا رب ہوں، میرے عبادت کرو. جنت حاصل کرنے کے لیے یہی راستہ ہے، یہی کامیابی کا راستہ ہے. یہ دنیا عارضی ہے. قل متاع الدنیا قلیل. اے نبی اس سے کہو کہ دنیا کا فائدہ تھوڑا سا ہے، آخرت کا فائدہ بڑا ہے. تو پیارے دوستو، قرآن شریف ایک شفا بنا کر بھیجا ہے. اس کا پڑھنا، اس کا سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس کی تبلیغ کرنا، دعوت کرنا سب انسان کے لیے موجب اجر اور ثواب، موجب سعادت ہے. اور دوستو، سب کو پتہ ہے کہ مجھے ایک دن مرنا ہے. موت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. لوگوں نے خدا سے انکار کر دیا، خدا کے وجود سے انکار کر دیا، رسالت سے انکار کر دیا، لیکن موت سے انکار کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں. بڑے سے بڑے ملحد کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ موت نہیں آئے گی. ہر شخص اس کو مانتا ہے. اور موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس کا وقت مقرر نہیں. کوئی پتہ نہیں کہ ایک دن بعد آ جائے گا، 2 دن بعد آ جائے گا، مہینے بعد آ جائے گا، سال بعد آ جائے گا، 70 سال بعد آ جائے گا، 100 سال بعد آ جائے گا. اس کے بعد تو جانا ہی جانا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت کے سب تکالیفوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی سب مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے اور جنت اور آخرت کے سب خوشی اور مسرت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.